اب 18ویں پارے کی سورہ نور کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سورہ نور اس کی ایک آیت جس میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ، اس آیت کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ نور پڑ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نظر کے حوالے سے پرابلم میں ہو اور وہ اس آیت کا ورد کرے اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے گی اور اس کی بینائی اللہ تعالیٰ تر و تازہ فرما دے گی۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ آیت نمبر 35 سورہ نور۔ اگر کوئی آدمی نظر کے عارضے میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ مہربانی فرمائے گا۔ اس کے علاوہ 2 سے 3 باتیں موٹی موٹی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سورہ نور میں بہت سارے احکامات ذکر ہوئے ہیں، جس طرح کوئی اگر کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس کی سزا بیان کی گئی ہے، پردے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، گھر میں داخلے کے حوالے سے اجازت اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ کوئی بنا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اجازت لے، اجازت مل جائے بسم اللہ، اگر نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ عورتوں کو تلقین کی گئی ہے پردے کے حوالے سے، زینت کے حوالے سے، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پھر عورتوں اور مردوں دونوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ ساری باتیں سورہ نور کے اندر کی گئی ہیں۔ ایک قول میں آج پڑھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مراسلہ لکھا اہل کوفہ کو، اور اس میں آپ نے ان کو یہ تنبیہ فرمائی کہ اہل کوفہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیں۔ مطلب یہ اتنی عظیم صورت ہے اور اتنے اس میں احکامات ہیں کہ یقیناً عورتوں کا اس حوالے سے صورت سے واقف ہونا، اس کو جاننا، اس کی تعلیمات کیا ہیں، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ ایک موقع پہ جب آپ کا ہار گم ہوا، پھر آپ ہار کو تلاش کرنے کے لیے گئیں، آپ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، تو جو پروپیگنڈا ہوا اس کا رد قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے اور آیات نازل کی ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو نیک گمان کرنا چاہیے تھا، لیکن مومنوں تم اس کو اپنے حق میں خیر سمجھو کہ تم آئندہ الرٹ رہو گے ایسے منافقوں سے، اور تم ان کی کسی بات کے اندر نہیں آؤ گے۔ ساتھ ہی مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ تمہیں ایسی بات یا ایسا گمان تک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ المختصر اللہ رب العالمین نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی جو ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنایا، اور اس طرح تا صبح قیامت یہ آپ کی عفت و پاک دامنی قرآن میں تلاوت ہوتی رہے گی۔ اسی کے اندر آخر میں ایک اور مسئلہ سمجھایا گیا۔ اچھا، جب کوئی پروپیگنڈا چلتا ہے تو اس میں بعض دفعہ نیک لوگ بھی بہہ جاتے ہیں، بظاہر وہ اس جو ایک ماحول بنایا جاتا ہے اس کے اندر اس ہوا کے اس میں بہہ جاتے ہیں۔ اس میں بھی بعض صحابہ سے بھی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ویسی دل میں بات آ جاتی ہے، بعض صحابہ سے بھی کمزوری ہو گئی کہ وہ، لیکن بہرحال مائی صاحبہ نے معاف کیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک، اگر میرا حافظہ صحیح میرا ساتھ دے رہا تو آپ کے مسیرے تھے، مستح آپ کی خالہ کے بیٹے وہ تھے، وہ بھی اس
پروپیگنڈے کے اندر تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کرتے تھے، کفالت سے مراد ان کی مالی معاونت کرتے تھے۔ تو اب بیٹی کے معاملے میں جب اس طرح کی بات ہو تو ویسے بھی بیٹیوں کے معاملے میں آدمی بڑا حساس ہوتا ہے، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ جب آپ نے ہاتھ کھینچا تو اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ فرمائی کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ نہ کھینچیں اور وہ معاف کریں، اس لیے کہ جب وہ اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جب تم یہ توقع رکھتے ہو رب کی ذات سے کہ وہ تمہاری کمزوریوں کو معاف فرمائے، تمہاری لغزشوں کو اور گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے، تو پھر تمہیں بھی وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو معاملات آپ کے تھے آپ نے دوبارہ جاری و ساری کر دیے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک رشتہ دار غلطی کرے تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، یا دوست ہے وہ غلطی کرتا ہے تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، بلکہ معاف کرنا، درگزر کرنا اور معاملات کو رفع دفع کرنا، اسی میں آدمی کی بھلائی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑا واضح فرمایا کہ اگر تم اللہ سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دو، پھر تمہیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے۔ بہت سارے فتنے اس بات سے تھمتے ہیں، بہت سارے مسائل اس بات سے حل ہوتے ہیں، درگزر سے، چشم پوشی سے، معاملات کو نظر انداز کرنے سے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔